مختار صاحب کو جب پتہ چلتا ہے کہ شفا نے وہاج کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا ہے تو بجائے اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنا پریشان ہے، کتنی اذیت میں ہے، ابھی بھی اپنی ضد پہ قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شفا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور ظفر کو اس کی غلطی کے بعد ہارٹ اٹیک بھی تو آیا تھا، تو اب اگر شفا نے اپنی غلطی سدھارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے گھر واپس چلی گئی ہے تو میں وہاج کو بھی اپنے گھر واپس لا سکتا ہوں اگر اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ میری بات ماننے کو تیار ہو جائے۔ مہرالنساء اور بی جان تو مختار کی یہ شرط سن کے حیران پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب جب کہ وہاج اور شفا بے شک سب کے خلاف جا کے ہی صحیح بہرحال نکاح تو کر چکے ہیں، تو کیا ابھی بھی مختار صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاج شفا کو چھوڑ کے وریشہ سے نکاح کر لے؟ اور مہک تو جب یہ سنتی ہے وہ تو نہال ہو جاتی ہے کہ واہ بھئی، میری وریشہ اتنی اہم ہے مختار کے لیے کہ وہ اپنی ہی بہن کی بیٹی کو طلاق دلوانے کو بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اب مہک اور وریشہ جب محمود سے ملنے جاتے ہیں تو محمود کہتا ہے کہ یہ گولڈن چانس ہے، بس ایک دفعہ تم کسی طرح سے بی جان کو بھی اپنی باتوں میں لے لو تو اس کے بعد وہاج اور وریشہ کی شادی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب وریشہ محمود سے کہتی ہے کہ مجھے تو وہاج سے شدید نفرت ہے، میں اس سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن محمود اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم وہاج سے محبت کرو، یہ شادی تم اپنی نفرت کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو کر رہی ہو۔ ساری زندگی وہاج اور اس کی ماں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہاج سے اپنا حق واپس لے سکو، وہ بھی سود سمیت۔ تو محمود وریشہ کو سمجھاتا ہے کہ آج کے بعد تم نے مختار صاحب یا بی جان کے سامنے کبھی وہاج کی برائی نہیں کرنی، اپنی نفرت کو فی الحال اپنے دل میں دبا کے رکھنا ہے۔ دوسری طرف وہاج اور شفا دونوں ہی بہت اذیت میں ہیں۔ اب بظاہر تو شفا نے وہاج کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اندر ہی اندر تو وہ وہاج کو بے تحاشا چاہتی ہے۔ اس کی خواہش صرف یہ ہے کہ وہاج اپنی بیجا ضد چھوڑ دے جو وہ وریشہ اور مہک کا اصل چہرہ مختار صاحب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ شفا کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیا شفا کی محبت بھی وہاج کے دل میں دبی وریشہ کی نفرت کو ختم نہیں کر سکی، کیونکہ وہاج اس نفرت کی آگ میں خود بھی تو جل رہا ہے اور یہ سب شفا سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہاج کی ماں بھی جب شفا سے مل کے آتی ہے اور اس کا تو یہی خیال تھا کہ شفا کسی اور کی بات مانے یا نہ مانے لیکن اپنی بڑی ماں کی بات تو ضرور مانے گی، لیکن وہ بہت حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں جب شفا اس دفعہ ان کی بات ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتی ہے اور اوپر سے شفا کو بھڑکانے والے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو وریشہ اور مہک مختار صاحب کے دماغ میں یہ بات پکی کرنا چاہتے ہیں کہ وہاج کو وریشہ کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، اور دوسری طرف وریشہ شفا سے مل کے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ وہاج نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، تم نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جا کے وہاج سے شادی کی، یہاں تک کہ تمہارے اس انتہائی قدم پہ تمہارے باپ کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، لیکن وہاج نے اس سب کا کیا صلہ دیا؟ یہاں سے لے جانے کے بعد دوسروں کی دی ہوئی ٹینشنز کا بدلہ تم سے لیتا رہا اور تم پہ اپنا غصہ اتارتا رہا، اور اب وریشہ جب دیکھتی ہے کہ شفا اس کی باتوں میں کافی حد تک آ چکی ہے تو اسے مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں وہاج سے سیپریشن کا یا طلاق کا سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسے انسان کو اسی طرح سے سبق دیا جاتا ہے، اور پھر شفا تمہارے سامنے تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے، بھلا تم وہاج جیسے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی؟ جبکہ ظفر انکل کو بھی وہاج بالکل پسند نہیں ہے، تو بہتر نہیں کہ وہاج جیسے خود پسند ضدی سر پھرے انسان کو چھوڑ کے تم اپنی زندگی میں کوئی بہتر فیصلہ لے سکو۔ شفا کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، ٹھیک ہے وہ وہاج سے ناراض ضرور ہے لیکن وہاج سے سیپریشن یا ڈائیورس اس کے بارے میں تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، اور ویسے بھی بے شک شفا نے ابھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا لیکن وہ وہاج کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دوسری طرف مہرالنساء بھی شفا سے ملنے کے بعد اتنی مایوس ہو جاتی ہیں، بی جان سے اپنے دکھ درد کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ شفا نے آج جس طرح سے مجھ سے بات کی ہے نا،
میرے دل میں اس گھر کو جوڑے رکھنے کی جو آخری امید تھی وہ بھی آج ختم ہو گئی ہے۔ اب بی جان بھی جب یہ سنتی ہیں تو خاصی پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ مہک بھی تو اپنے مطلب کی بات بی جان سے کر چکی ہے کہ اگر وہاج مختار بھائی کی بات مان لے اور وریشا سے شادی کر لے تو رضا کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ جبکہ بی جان تو مہک کی اس بات پر ہکی بکی رہ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ مہک تم اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بے شک وہاج اور شفا نے سب گھر والوں کے خلاف جا کے شادی کی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنی ایک بیٹی کو طلاق کروا کے دوسری بیٹی کا نکاح کروا دوں۔ دوسری طرف وریشا تو بہت خوش ہوتی ہے کہ شاید وہ شفا کو کنونس کرائی ہے، لیکن شیریں جو کہ شفا اور وریشا کی تمام باتیں سن چکی تھی وہ تو کافی پریشان ہو جاتی ہیں، بلکہ انہیں وریشا کی ساری چال بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وریشا آج بھی وہاج سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اسی لیے شفا کو وہاج کے خلاف بھڑکانے آئی تھی۔ اب شیریں کو بھی پتا ہے کہ شفا وہاج کے بغیر نہیں رہ سکتی اور شفا بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہے۔ دوسری طرف شفا جب سے گھر سے گئی ہے وہاج تو جیسے مینٹلی ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہے، اور محمود کی چال کے عین مطابق وہاج کی اب بزنس سے بھی ساری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہر آئے دن میٹنگ کینسل کروا دیتا ہے کہ اس میٹنگ کو پوسٹ پون کر کے کسی اور دن پہ رکھ لیں۔ تو اب عین ممکن ہے کہ مختار صاحب وہاج کی ارسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے تمام تر رسپانسبلٹیز وریشا کے حوالے کر دیں، جس کے بعد وریشا محمود کا لایا ہوا فائنینسر اس بزنس میں گھسانے کی کوشش کرے۔ لیکن اتنا تو ہمیں بھی یقین ہے کہ وہاج اپنے باپ کی لاکھ مخالفت کے باوجود بھی وریشا کو اس کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اور دوسری طرف دانیال کی ماں اب سخت بیمار ہے، جس کی میڈیسنز بہت مہنگی ہیں، لیکن اب دانیال کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو ایسے میں ممکن ہے کہ دانیال کی ماں ہی اسے کہے کہ تمہیں وہاج صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی، اور ویسے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ بھی تو تھا کہ میرا میڈیکل کمپنی کی طرف سے فری تھا۔ تو اب عین ممکن ہے کہ دانیال وہاج سے رابطہ کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور پھر اس کو یقین دلائے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہاج کے مائنڈ میں اس محمود کو زیر کرنے کے جتنے بھی پلان ہیں دانیال اس میں اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ اب وہاج دانیال سے یہی کہے گا کہ تم نے محمود کے پاس جا کے اس سے معافی مانگنی ہے اور اسے یقین دلانا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو، اور پھر جیسے جیسے وہ تمہیں چالیں بتاتا جائے گا تم نے مجھے ساتھ کی ساتھ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے، تاکہ اس محمود کے گرد شکنجہ کسا جا سکے اور محمود، مہک اور وریشا کو ان کے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسایا جا سکے۔ تو اس کے بعد ہی وہاج مختار صاحب کے سامنے دانیال کو پیش کر کے دکھائے گا کہ یہ وہی محمود کا بھانجا ہے جس کے بارے میں وریشا اور مہک نے کہا تھا کہ محمود زبردستی اپنے ان پڑھ، جاہل، گنوار، آوارہ، نشئی بھانجے سے وریشا کی زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ہمارے در پہ پناہ لینے آئی تھی محمود سے بچ کے۔ اور مختار صاحب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دانیال نہ تو نشئی ہے، نہ آوارہ ہے، اور نہ ہی ان پڑھ ہے، بلکہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ڈیسنٹ انسان ہے، اور پھر دانیال مختار صاحب کو یہ بھی بتائے گا کہ محمود نے تو سگے ماموں ہونے کے باوجود میرے ساتھ بہت برا کیا، میری مرتی ہوئی ماں سے انگوٹھے لگوا لیے مکان کی رجسٹری پہ اور میرا مکان بیچ کے کھا گیا، اور دوسری طرف وریشا کا اسٹیپ فادر ہونے کے باوجود اسے کیسی عیش و آرام کی زندگی دی ہوئی تھی، اور یہ کہ وریشا کتنی بگڑی ہوئی لڑکی ہے کہ ایک لڑکے کا سر پھاڑنے کی وجہ سے ایک دن پولیس کسٹڈی میں بھی گزار کے آئی ہے، اور یہی محمود تھا جو وریشا کو بیل پر وہاں سے رہا کروا کے لایا تھا۔ تو ناظرین، مختار صاحب کی عقل تو لگتا ہے بہت ہی موٹی ہے، لیکن جلد ہی وہاج ان کی موٹی عقل سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مہک اور وریشا کا اصل چہرہ سامنے لانے کے بعد شفا کو بھی منا ہی لے گا، بلکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ شفا کی پریگننسی کی خبر سننے کے بعد مختار صاحب خود شفا کو رخصت کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جائیں، اپنے کیے کی معافی مانگیں اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون اس مہک، وریشا اور محمود کو جلد سے جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔